ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا دارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین،
جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل، یہ مجلس ہم سب کا جہانگیر آباد کے اس علاقے میں جمع ہونا، ملتان کے اس علاقے میں جمع ہونا دنیاوی غرض سے جمع نہیں ہوئے، سیاسی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ بھائی عبد المحیط صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعائے مغفرت، دعائے بخشش کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، دعا کے لیے حاضر ہوئے ہو۔ سب سے پہلا کام ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مائی صاحبہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، الہی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ پاک ان کی خطاؤں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ عمدن کیے سہون کیے رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ ہمارے اکابر علماء، اساتذہ کرام، بزرگ دوست احباب، ہمارے پیر و مرشد، اللہ والے متقی پرہیزگار، ہم میں سے جن جن کے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہم صاحب کی اہلیہ محترمہ نیک مائی میرے والد محترم مولانا قاری محمد نعیم صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کی جمعے کی مقتدیہ، کبھی کبھی وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے والی مائی، اور بیماری کے عالم میں حفصہ فرما رہے تھے کہ 12 سپارہ الحمدللہ، اس مائی نے قرآن سے 12 سپاروں کو یاد کیا، اپنی قبر کی تیاری خود کر کے جا رہی ہے، اور جنازے کے لیے بھی فرمایا اور بیان کے لیے بھی وہ مائی کہہ کے گئی کہ کون بیان کرے۔ اللہ نے اس کی چلو ایک تمنا پوری کر دی، وہی اس کی آرزو حسرت دیکھ کے میں بھی حاضر ہوا۔ مسلمانوں، موت پہ یقین کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ضرور ہے، لیکن پتہ نہیں موت آئے گی کب۔ یہ ہم بڑے دنوں سے سنتے ہیں، پتہ بھی ہے موت نے آنا ضرور ہے، کافر کا بھی یقین ہے، ہندو کا بھی یقین ہے، دہریے کا بھی یقین ہے، مسلمان کا بھی یقین ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے، ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں کہ ہم موت کے منکر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کل جو زلزلے کا جھٹکا لگا، پوری پاکستان کی بات کریں کہ 1800 بندے تو زخمی ہیں، 300 کے قریب دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہم مسلمان وہیں کھڑے ہیں۔ نمازی بڑے نہیں، شرابی نے توبہ نہیں کی، زانی نے توبہ نہیں کی، لوگوں کے حق کھانے والوں نے توبہ نہیں کی، ظالمین نے توبہ نہیں کی، بے نمازی مسلمان نے توبہ نہیں کی کہ میں اللہ اگر آج میری موت آ جاتی تو میں دنیا سے رخصت ہو جاتا، رب کریم تیری مہربانی ہے، تو نے مہلت دی ہے میرے اللہ، میں پکا نمازی بن۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے چہرے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا منہ سنت سے خالی ہے، ہمارا بدن سنت سے خالی ہے، ہمارا مرنا جینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے خالی ہے۔ مسلمانوں، پھر ہم دنیا سے کیا لے کے جائیں گے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم موت کے منکر ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن کے نزدیک نہیں آتا، جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، وہ موت کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا منکر ہے۔ موت کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ وکٹوریا اسپتال میں میرے ابا جی کا ایک دوست تھا، دل کا علاج کرنے والا، ہارٹ اسپیشلسٹ تھا۔ اگلے دن مجھے پتا چلا، داڑھی والا ڈاکٹر تھا، جماعت لوگوں کو خود بھی بسا اوقات نماز پڑھا دیتا تھا، امام بن کے کھڑا ہو جاتا تھا، کلینک پہ بھاری فیس لے کے لوگوں کا دلوں کا علاج کرتا تھا، لیکن وہ باولپور کے وکٹوریا اسپتال کا ڈاکٹر خود بھی ہارٹ اٹیک ہونے سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ موت کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، وکٹوریا میں نہیں، نشتر میں نہیں، امریکہ میں نہیں، لندن میں نہیں، کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی کونے میں موت کا علاج ہے نہیں۔ موت نے ضرور آنا ہے۔ موت میں فرق ہے۔ مسلمان کی موت
ہماری موت آج جو آ رہی ہے، مسلمان کی موت اس کو نہیں کہتی کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا، ٹرالے کے نیچے آ کے مر گیا، کوئی بم میں مر گیا۔ مسلمان کی موت یہ ہوتی ہے سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلی ہو۔ حضور نے فرمایا جو کام کرتا ہوا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا وہی کام کرتا ہوا بندہ اپنی قبر سے کھڑا ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو سر سجدے میں ہو، زبان میں سبحان ربی الاعلی ہو۔ قیامت تو قائم ہو جائے گی، اس کا سر سجدے میں ہی موجود رہے گا۔ قبر پہ یقین کرو یا نہ کرو، قبر میں ضرور آنا ہے۔ بندہ جل کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے احوال حالات اس پہ ضرور آئے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ تم قبر کو یاد کرو یا نہ کرو، قبر اپنے اندر میں آنے والی میت کو دن میں کئی مرتبہ صدا لگاتی ہے، آواز لگاتی ہے، خبردار کرتی ہے، متنبہ کرتی ہے، اور میرے اندر آنے والے میں تیری آخری آرام گاہ بنوں گی، قبر میں آنے کی تیاری کر کے آنا۔ دنیا کی طرح مجھے اپنی کوٹھی نہ سمجھنا، بنگلہ نہ سمجھنا، جائیداد مربع نہ سمجھنا، نرم نرم بیڈو بستر نہ سمجھنا۔ قبر آواز لگاتی ہے، میں اندھیری گھر ہوں، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشتناک گھر ہوں، میں وحشتناک گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ آنا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، قبر میں بستر کا انتظام کر کے آنا۔ میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، قبر میں روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ میں وحشت نہ ڈرونا گھر ہوں، آنا بیت الواشیہ، قبر میں قرآن کی شکل میں اپنا دوست ساتھی ساتھ لے کے آنا۔ مسلمانوں جن لوگوں کو موت کا غم لگ گیا، انہوں نے ساری کی ساری زندگی قبر کی تیاری میں ہی گزار دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے فقہ کے امام ہیں، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، 53 حج اپنی زندگی میں ادا فرمائے گئے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، بعض علماء نے لکھا ہے ایک مہینے میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے، بعض نے لکھا ہے ایک ماہ رمضان میں 63 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اتنا بڑا اللہ والا متقی پرہیزگار ہے، اتنا بڑا فقہ کا امام ہے، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمانے والا، 53 حج اپنی زندگی میں ادا فرمانے والا، آخری حج کا موقع ہے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے، ایک ہاتھ میں سفید بال موجود ہے، حرم بیت اللہ ہے، کیا مانگا، کہاں جا کے مانگا، کس انداز سے سوال کیا، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، ہیرے جواہرات کا سوال نہیں کیا، تخت و تاج کا سوال نہیں کیا، عرض کر دیا رب کریم میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمان سنا ہے، مجھے اپنے آقا مولا کا فرمان یاد ہے، اور پروردگار عالم تو سفید بالوں والوں سے حیا فرماتا ہے، اور رب کریم آج ہر میں بیت اللہ ہے، میرے سفید بال موجود ہے، اور پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، سونا نہیں مانگتا، چاندی نہیں مانگتا، ہیرے جواہرات کا سوال نہیں کرتا، میں ایک ہی سوال کرتا ہوں رب کریم فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور میرے اللہ مجھے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما لینا۔ کیا مانگا، کس انداز سے مانگا، آج ہم کیا مانگتے ہیں، کار کوٹھی کا سوال کرتے ہیں، بنگلے کا سوال کرتے ہیں، تھوڑا سا زلزلے کا جھٹکا لگا کار بھی یہی رہ جاتی، کوٹھی بھی یہی رہ جاتی، کوئی شے کام نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں مال سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں قرآن کو پڑھو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں اجازت ہے ساری دنیا کا مال جمع کر لو، برادری جمع کر لو، رشتہ داروں کو جمع کر لو، او میرے بندو، او بادشاہوں، او وزیروں، او امیروں، او کبیروں، جاگیرداروں، پیروں، مولویوں، تمہیں اجازت ہے ساری دنیا کے بادشاہوں کو جمع کر لو، وزیروں کو جمع کر لو، امیروں کو جمع کر لو، کبیروں کو جمع کر لو، امریکہ والوں کو بھی بلا لو، اس کے بادشاہ کو بھی بلا لو، صدر کو بھی بلا لو، سپر طاقت کو بلا لو، جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا ہے اس کو بلا لو، اور انگلینڈ والوں کو بھی بلاؤ، ساری دنیا کے بادشاہوں کو جمع کرو، وزیروں کو جمع کرو، امیروں کو جمع کرو، کبیروں کو جمع کرو، ان کو کہنا سارا مال بھی لیتے آئے، بڑے بڑے ظالم آ جائے، جابر آ جائے، قوت والے آ جائے، اور جنات کو بھی بلا لو، فرشتوں کو بھی بلا لو، تمہارا یار دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، سونی بیوی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، سونا شوہر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، سونا پیر و مرشد دنیا سے جا رہا ہے، استاد محترم دنیا سے جا رہا ہے، اپنے یار کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، سونی بیوی کے لیے، سونے جوان بیٹے کے لیے، میں اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب جمع ہو کے ایک سانس تو خرید کے دکھاؤ۔ ایویں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بندہ آ گیا جی ایتھے ہونا سی مجبور ہو گئے ہیں، ہوں بس اللہ دی مرضی ہے جی، وہ اللہ دی مرضی دنیا وچ نہیں مننی، ہوں مرن ویلے اللہ دی مرضی یاد آ رہی ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ ایک پتا نہیں ہلتا، تو یہ زمین کیسے ہل گئی؟ اللہ نے حکم دیا ہل جا، اب میرے بندوں نے ظلم پڑے کر جس مال کے لیے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، لوگ آپ دینا جی کاروبار کرنا ہے جی، روزی کمانی ہے، جس مال کے لیے سگے بھائی کا مال کھایا، نماز چھوڑی، قرآن چھوڑا، اذان کی بے ادبی کی، اذان ہوتی ہے، اسلامی ملک ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے ملک میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کے انعامات تو دیکھو، بندہ ہی ناشکرا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ابا مسلمان، اماں مسلمان، جد امجد مسلمان، نسل در نسل مسلمان، مسلمانوں کا گھر ہے، اور اللہ پاک زبردستی ہمیں اذان سنواتا ہے۔ مسلمان سنے یا نہ سنے اس کی مرضی ہے، اللہ پاک ہمیں 5 وقت فرض نمازوں کی اذان سنواتا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جو بندے کفرستان میں جاتے ہیں نا انہیں قدر ہوتی ہے۔ ایک بندہ آیا چین سے، کہنے لگا کہ میں 4 دن وہاں رہا، لیکن قاری صاحب جس ہوٹل پہ بھی گیا حرام پکا ہوا تھا، مجھے رزق حلال وہاں نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں جو کتے گدے پکے ہیں یہ تو اس لیے پکے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں کھلائے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، لوگوں کا حق کھاؤ، اللہ نے کہا حرام تو خیر کھا رہے ہو، ذرا شریعام کھاؤ، گدے بھی کھاؤ، کتے بھی کھاؤ، خنزیر بھی کھاؤ۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ورنہ بندہ ارادہ کر لے میں نے اللہ حلال کھانا ہے، اللہ پاک پھر اپنے بندوں کو حرام نہیں کھلاتا۔ اس لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ قرب قیامت ہوگا، لوگ یا رب کہہ کے تھک جائیں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ پیٹ میں کھانا حرام کا، جسم پہ کپڑا حرام کا۔ قرآن اعلان کرتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ میرے اللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر ہلاک بھی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نمازی کہ جسم پہ کپڑا حرام کا ہے، پیٹ میں کھانا حرام کا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک فویل، اللہ پاک فرماتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کی۔ ہم نے کیا سمجھا دنیا کوئی تماشا ہے، مذاق ہے، لوگوں کا مال کھا کے چلے جاؤ۔ 4 آنے بھی کھا کے بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، 40 دن کی مقبول شدہ نمازیں چھین لی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن بھی ایک بندہ غریب ہوگا،
صحابہ نے عرض کیا میرے آقا وہ غریب کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا دنیا میں بڑی نیکیاں کمائی لیکن کسی پہ ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کا مال کھایا، زمین کھائی، اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں گے، عدل انصاف ہو رہا ہوگا، تیرا میرا دربار نہیں، پاکستان کا دربار نہیں، اللہ کا دربار ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکیاں لے جاؤ، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے ابھی اپنے گناہ اس پہ ڈال دو۔ پیر ذوالفقار صاحب جھنگ والے مدثر العالی حضرت نے کتاب لکھی ہے موت پہ، پاکستان کا واقعہ لکھا کہ دریائے جہلم میں پولیس والوں کو ایک لاش ملی، کئی دنوں کی پرانی لاش تھی، لاش چلتی چلاتی وہ میت سرگودے کے ایک گاؤں میں چک میں پہنچی، ایک چھوٹی سی مسجد کے حوالے کر دیا گیا، مولوی صاحب لاوارث لاش ہے، اس کے لیے چندہ کرو، اس پہ رونے والا بھی کوئی نہیں، اس کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں۔ چندے کا کفن پڑا، اگلے دن اخبار میں بات آئی، 4 بیٹے روتے ہوئے وہاں پہنچے، کہنے لگے ہمارا باپ جس پہ چندے کا کفن پڑا یہ 15 مربوں کا مالک تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اور جس پیسے کے لیے انسان اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ پیسہ دنیا میں استعمال کرے گا یا کفن پہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں؟ تیرے کام آئے گا کہ نہیں؟ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور جو کچھ کرنا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب وقت معین آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں جن لوگوں کو موت کا غم لگ گیا انہوں نے ساری کی ساری زندگی قبر کی تیاری میں ہی گزار دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حرم بیت اللہ میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اور رب کریم میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمان سنا ہے، مجھے اپنے آقا مولا کا فرمان یاد ہے، اور رب کریم جو شخص بیت اللہ میں آتا ہے، حرم بیت اللہ میں آتا ہے، کعبۃ اللہ میں آتا ہے، رب کریم اس کی میزبانی فرماتے ہیں، اور پروردگار عالم آج میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا میزبان ہے، میں کچھ نہیں مانگتا، میں تو جنت کا بھی سوال نہیں کرتا، اور پروردگار عالم ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور پروردگار عالم مجھے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، عذاب دنیا سے، عذاب موت سے محفوظ فرما لینا۔ یاد رکھو مسلمانوں، جیسی ہماری زندگی ہوگی موت بھی ویسے آئے گی۔ ایک زمانہ تھا بادشاہ بھی قبر کی تیاری کرتے تھے، سلطان ہمایوں بادشاہ وقت ہے لیکن اتنا بڑا اللہ والا متقی پرہیزگار ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود سلطان ہمایوں بادشاہ وقت کی 35 برس تک کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ بادشاہ نیک، بادشاہ نمازی، لیکن اللہ رب العزت نے موت کیسی عطا فرمائی ہے، بادشاہ وقت بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، خادمین موجود ہے، نوکر چاکر موجود ہے، ادھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، بادشاہ وقت نے لقمہ دسترخوان پہ رکھ دیا، منہ کا لقمہ بھی نکال کے دسترخوان پہ رکھ دیا، خادمین کہنے لگے حضرت جی کھانا تو کھا لو، فرمایا کہ بھائی میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتا، میں یہاں بیٹھ کے روٹیاں کھاتا رہوں، کھانا کھاتا رہوں، میری تکبیر اولا فوت ہو جائے۔ بادشاہ وقت اپنا حجرہ چھوڑ کے سیڑھیوں سے زینوں سے نیچے اتر رہا ہے، جا کے وضو کروں گا، نماز ادا کروں گا، قیام کروں گا، رکوع کروں گا، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کروں گا، یہ سوچتا ہوا سیڑھیوں سے آ رہا ہے، پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت واقع ہو گئی۔
سلطان عالمگیر رحمہ اللہ بادشاہ وقت ہے، قرآن کا قاری بھی ہے، دل میں خیال آیا جو میں کفن پہن کے قبر میں جاؤں وہ میری مزدوری کا ہونا چاہیے، یعنی حلال کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ سلطان عالمگیر رحمہ اللہ نے بادشاہ وقت نے کپڑا لیا، اس کی ٹوپیاں سی، دہلی کے چاندنی چوک میں کھڑے ہو کے ان کو فروخت کیا، اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ اس وقت کی 6 روپے 12 آنی ہے۔ بادشاہ وقت نے تھیلی میں بند کر کے لکھ دیا جب سلطان عالمگیر کا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا کفن بیت المال سے نہ لیا جائے، سرکاری خزانے سے نہ لیا جائے، بلکہ میرا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے، کیونکہ یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں، میں حلال کا کفن پہن کے قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، قبر کی تیاری۔ اس لیے مسلمانوں ذمہ داری سے کہتا ہوں، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، صحابہ کی جماعت نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، پیروں نے، ولیوں نے، اللہ والوں نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیروں مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، پیروں کے سردار نے، ولیوں کے سردار نے، سید الاولیاء نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے، شہداء کربلا موجود ہے، جمال اکبر شہید ہو گیا، معصوم علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ حسین بچڑوں کی شہادت پہ بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ آج دنیا کا دستور ہے، مساجد میں، مدارس میں، کرسیوں پہ، ممبروں پہ، چارپائیوں پہ، تپائیوں پہ، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، جائیدادوں میں، مربوں میں، نرم نرم بیڈ و بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جاؤ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کرو، حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، زبان کی نوک سے نیچے نہیں جاتا، میرے جیسا مولوی قرآن پڑھتا ہے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ آؤ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہے۔ قرآن پڑھنے کا قرینہ طریقہ سیکھنا ہے تو آؤ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ۔ نواسہ رسول نے، امام الانبیاء کے پیارے نواسے نے میدان کربلا میں بچڑوں کی شہادت پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی۔ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نمازوں کو قضا نہیں کیا، علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ حسین روتا نہیں، چیختا نہیں، ہوش و حواس میں موجود ہے۔ میدان کربلا میں نماز کا وقت ہے، حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں، وضو کے لیے پانی کہاں سے آیا؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں۔
مصیبت کا میدان ہے، پریشانیوں کا میدان ہے، شان دیکھو، عظمت دیکھو، سید گھبراتا نہیں، سید پریشان نہیں ہوتا، سید نمازی ہوتا ہے، سید قرآن کا قاری ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے۔ حسین میدان کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں، اسی کو کہتا ہے کہ تیمم خاک سے ہوئے گے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانگ شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کے بعد میدان کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہے، اور رب کریم حسین تیرا بندہ میدان کربلا میں بچڑوں کی شہادت قبول فرما، میرے بچڑوں کی قربانی قبول فرما، اور پروردگار عالم حسین تیرا بندہ میں بھی شہادت کا سوال کرتا ہوں، شہادت گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے، تلوار چلاتے ہوئے ضرورت کوئی نہیں، تیر اندازی کرتے ہوئے ضرورت نہیں، جہاد کرتے ہوئے ضرورت نہیں، اور میرے اللہ شہادت بھی چاہیے۔ دعا دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا دیکھو، اللہ سے مانگنا دیکھو۔ آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ حسین میدان کربلا میں اللہ سے کیا سوال فرما رہے ہیں، اور رب کریم حسین کا سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلی ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں ہی موجود رہے۔ نانا نے امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنے پیارے نواسے کو تعلیم دے دی، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ سجدے میں رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج میدان کربلا میں نواز رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا فرما رہی ہیں؟ وہ حسین جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا، وہ حسین جو امام الانبیاء کے کاندھوں پہ سواری فرمایا کرتا تھا، وہ حسین جو امام الانبیاء کے لعام مبارک سے گھٹی دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن امام الانبیاء تشریف لائے، آپ نے رحمت والی چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہم حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا آپ کی گود مبارک میں کیا موجود ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنی رحمت والی چادر ہٹائی، صحابہ گواہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں گودوں میں دائیں بائیں حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کا چہیتا حسین، امام الانبیاء اتنے بوسے دیا کرتے تھے، امام الانبیاء کے بعین ہی صورت مبارک تھی، نقشہ موجود تھا۔ صدیق اکبر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے چوما پیار کیا، حضرت علی موجود ہے، فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر کس کا بچہ اٹھایا؟ یہ تو علی ابن حسن ابن علی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں علی بیٹا تو تیرا ہے لیکن چہیتا تو امام الانبیاء کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضرت حسین کو ایک جنازے پہ دیکھا، دور کا سفر کر کے آئے تھے، جسم پہ گرد و غبار موجود تھا، میں نے اپنی نئی چادر اٹھائی، حسین کے بدن سے میں نے گرد و غبار صاف کرنا شروع کر دیا، میں نے پاؤں صاف کیے۔ حضرت حسین نے فرمایا چچا جان ایسا نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے آنسو بہا دیے، عرض کر دیا اور حسین مجھے آپ کے قدم صاف کرنے دو، میں نے امام الانبیاء کا فرمان سنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرے نانا امام الانبیاء یہ دعا کیا کرتے تھے، اور میرے اللہ مجھے حسن و حسین سے پیار ہے، جو ان سے پیار کرے، اور پروردگار عالم تو بھی ان سے محبت فرما۔
شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی دیکھو، مقام دیکھو. اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی بلندی عطا فرمائی. آج وہ حسین نانا کے امام الانبیاء کے فرمان پہ عمل کر رہا ہے. نانا نے فرما دیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حسین میدان کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اور رب کریم سر تو کٹ جائے لیکن سر سجدے سے نہ اٹھے. حسین آپ کو سجدے میں کیا ملا؟ تو یہی جواب ملے گا کہ دید کی گر تلاش ہے، اور دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں. شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز. پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں گئے. اور مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی. ظلم و ستم تو دیکھیے پھر بھی حلق پر چھری، عاشق کبریاء کا سر کٹ گیا نماز میں. حسین نے سر تو کٹا دیا لیکن سر سجدے سے نہیں ہی اٹھایا. اللہ کا قرآن ہر میدان میں کام آتا ہے. آخری بات عرض کر دوں، اللہ کا قرآن ہر میدان میں کام آتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں حسین نے بھی ہمیں تعلیم دی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا کہ اللہ کا قرآن ہر جہان میں کام آتا ہے. قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، قرآن موت کے وقت بھی کام آتا ہے. جس نے قرآن سے پیار کیا اللہ نے بلندی عطا فرما دی. آج مزدور کا بیٹا قاری قرآن ہے، یہ مصلے کا وارث ہے. بادشاہ، صدر، وزیر، امیر، MNA، کونسلر سب اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، مصلے پہ کھڑے نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ مصلے کا وارث ہے، اور یہ اب بھی عزت ہوتی ہے. علماء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن ان کی عزت ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے. میں ساتھیوں سے بھی کہہ رہا تھا، میرے والد محترم مولانا قاری محمد نعیم صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو 20 سال ہو گئے. ساؤتھ افریقہ سے ایک تبلیغی جماعت کا بندہ مجھے ملا، کہنے لگا ساؤتھ افریقہ میں قاری صاحب کا بیان سن کے 300 غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے، اخلاص کی برکت ہے، اور انسان کا کمال نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن والوں کو کتنی بلندی عطا فرمائی. موت کا وقت ہوتا ہے، کتنا بھی امیر آدمی کیوں نہ ہو، لوگ یہ نہیں کہتے دادا جی کو موت آ رہی ہے، نانا جی کو موت آ رہی ہے، پیسہ سونا چاندی مال لے کے آؤ، بلکہ کہتے ہیں نہیں، کسی قرآن والے کو بلا کے لاؤ، ان کے قریب بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں. معلوم ہوا موت کے وقت بھی اللہ کا قرآن تھا. اور مسلمانوں، قرآن والوں کو موت بھی بڑی نیک آتی ہے، عظمتوں والی موت آتی ہے، شان والی موت آتی ہے. قرآن اعلان کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. نیک آدمی کو موت آ رہی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو موت آ رہی ہے، نمازی آدمی کو موت آ رہی ہے، مسلمان کو موت آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں گناہگار کو لینے کے لیے، خطاوار کو لینے کے لیے اکیلا ملک الموت آتا ہے، ڈرونی شکل بنا کے آتا ہے، لیکن نیک آدمی کو لینے کے لیے اکیلا ملک الموت نہیں آتا. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی برات نازل ہوتی ہے.
جتنا بندہ نیک و فرشتے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے بعض آدمی اتنا نیک ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے اس مسلمان کی برات نازل ہوتی ہے, اس کو لینے کے لیے 70,000 فرشتوں کی جماعت آتی ہے, اور کوئی بھی فرشتہ خالی نہیں آتا. سب جنت سے تحفے لے کے آتے ہیں, گفٹ لے کے آتے ہیں. کوئی جنت کا پھول لے کے آتا ہے, کوئی جنت کا نقشہ لے کے آتا ہے, خوشبو لے کے آتا ہے, ریشمی رومال لے کے آتا ہے, اور فرشتے جمع ہو کے خوشخبری سناتے ہیں لا تخافوا, موت سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے موت کو تیرے لیے ایک تحفہ بنایا ہے. لا تخافوا ولا تحزنوا, قبر سے بھی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا نمازی آدمی کے لیے, قرآن والے کے لیے, نیک آدمی کے لیے اللہ پاک قبر کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے دلہن کے لیے ایک سیج سجائی جاتی ہے. گیا گزرا دور پرفتن دور, قرب قیامت کا دور. ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ سبزور سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ہوگا, گھر گھر سے کنجری کی گانے کی آواز آئے. تو کام تو ہن ود گیا نا جی, ہمارے آقا کا فرمان اتنا سچا, گھر گھر نہیں, ناراض نہ ہو تو کہہ دو جیب جیب سے کنجری کی آواز آتی ہے, ہم مسلمان ہیں. لیکن پھر بھی اس گئے گزرے دور میں جن لوگوں نے اذان کا ادب کیا اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی ہے. میں گجرانوالے گیا ہوا تھا, وہاں ایک پمفلٹ چھپا تھا. ایک چودھریوں کے قبرستان میں, کچھ قبرستان مخصوص ہوتے ہیں نا کہ ایک عورت کو بغیر اجازت کے دفن کر دیا گیا. چودھریوں نے کہا نکالو اس عورت کو, یہ ہمارا قبرستان ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکالتے ہیں. جب قبر کھولی گئی تو کیا دیکھتے ہیں اس میں گلاب کے پھولوں کی سیج بنی ہوئی ہے, مشک عنبر زعفران خوشبو موجود ہے. چودھریوں نے کہا ہم نہیں نکالنے دیتے, اب یہی رہنے دو. اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے مردوں کی میتوں کی بخشش فرماتے ہیں. اب وہ پوچھنے لگے شرط ہماری ایک ہے کہ ہم نہیں نکالنے دیتے, یہی رہنے دیتے ہیں. اب ہم منت کرتے ہیں, لیکن بتلاؤ عمل کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہ کوئی عالمہ تھی, نہ کوئی حافظہ تھی, نہ کوئی اتنی بڑی نیک صالح تھی. ہاں ایک عمل موجود تھا, جب اذان ہوتی تھی, اذان کی آواز آتی تھی, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی, ہمیشہ اذان کا جواب دیا کرتی تھی, ادب کیا کرتی تھی, احترام کیا کرتی تھی. بچوں کو کہتی تھی اللہ کے نام کی صدا بلند ہو رہی ہے, ذرا خاموش ہو جاؤ. ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی گھر والی, اتنی بڑی اللہ والی, عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار ہے. وہ ملکہ زبیدہ جس نے نہر زبیدہ بنوائی, ملکہ زبیدہ کو موت آ گئی, کسی نے خواب میں دیکھا. اور ملکہ زبیدہ بتلا تیرے ساتھ کیا بنی؟ عرض کرنے لگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی, میرے اللہ نے مجھ سے سوال کیا اور میری بندی زبیدہ بتلا دنیا سے کیا نیک عمل لے کے آئی ہو؟ میں نے عرض کر دیا میرے اللہ تو علام الغیوب ہے, غیب کا ہے, غیب کا جاننے والا ہے. اتنی بڑی نہر زبیدہ میں نے بنوائی جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ نے فرمایا قد قیلا, وہ تو شہرت کی نظر ہو گئی, دکھلاوے کی نظر ہو گئی, ریاکاری کی نظر ہو گئی. اور میری بندی زبیدہ ایک عمل میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے موجود ہے, تو نے تو چھوٹا سمجھ کے کیا لیکن وہ بہت بڑا عمل ہے, آج تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور وہ نیک عمل یہ ہے, یاد کر ایک دن تو دنیا میں سیر کر رہی تھی, چل پھر رہی تھی, ادھر سے تیرے سر سے کپڑا اترا ہوا تھا, ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر, تو نے پردہ کر لیا, سر کو ڈھانپ لیا, سہیلیوں کو حکم دیا پردہ کر لو, بڑے کے نام کی آواز آئی ہے. اور میری بندی زبیدہ دنیا میں تو نے میں اللہ کے نام کا ادب کیا, میں اللہ کے نام کا احترام کیا, جا آج میں اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے تجھے جنت عطا فرما دی. اور مائی کے احسان ثواب کرنے کے لیے آئے ہو. خواتین کو بھی جینے کا سلیقہ ہم سکھا دیں, گلوکاروں سے نہیں ملتا, کنجریوں سے نہیں ملتا, اور دربار رسالت سے سبق ملتا ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے, مرض الموت ہے. اما خاتون جنت بیمار ہے, حضرت علی کو مدینہ منورہ میں بلا لیا اور آ کے عرض کرنے لگے علی شیر خدا, علی حیدر کرار, اگر میرا انتقال
دن کو ہو جائے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے اور امام الانبیاء کی شہزادی اور خاتون جنت امام الانبیاء نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، ایسی بات کیوں فرما رہی ہو؟ عرض کر دیا جب سے اللہ کا قرآن نازل ہوا، آیات پردہ نازل ہوئی، اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی حال میں بھی خاتون جنت کو، امام الانبیاء کی شہزادی کو، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کو کبھی بھی کسی حال میں بھی بے پردہ نہیں دیکھا، غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، حسنین کریمین کی اماں کو نہیں دیکھا، علی کی بیوی کو نہیں دیکھا، علی کے حرم پاک کو نہیں دیکھا، امام الانبیاء کی شہزادی کو نہیں دیکھا۔ فرماتی ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے او علی، یوں کھجور کے چھڑے کھڑے کرنا، اوپر چادر ڈالنا، میرا جنازہ رات کو نکالنا۔ میرے دل کا شوق یہ ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے، میں دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا چاہتی ہوں، میرا منہ کفن میں ہو، میرے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ اللہ نے عورت کو ابتداءً حق دے دیا، اماں ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اللہ رب العزت نے بلندی عطا فرمائی، پردے کا حکم اللہ پاک نے ابتداء فرما دیا، کتنی بڑی بلندی عطا فرمائی، کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ فرمایا کہ عورت کا پردہ شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ پردہ کچھ نہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ مدینہ منورہ ہے، ایک عورت نے دربار رسالت میں بھیجا، میرے آقا میرا شوہر تو باہر گیا ہوا ہے، ابا بیمار ہے، بیمار پرسی کر رہا ہوں، یہ تو ثواب کا کام ہے، پھر میرا ابا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا نہ، یہ اجازت تیرے شوہر کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ نبیوں کے سردار فرمایا، پتہ چلا مائی تیرا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہوں تو آخیا بوچھڑ یہ پی ہے، برقع یہ پی ہے، میں جانتی پی ہوں نہیں۔ پھر حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا، اب تو میرا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اب تو چلی جاؤ۔ حضور نے فرمایا نہ، تیرا شوہر ہی تجھے اجازت دے سکتا ہے۔ نہیں گئی، صحابہ نے سوچا بیٹی مجبور تھی، نہیں آئی، ہم تو جنازہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس صحابی کا جنازہ آیا، بیٹی نے دیدار کیا، اس کے بعد جنازے کا پائے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتلا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، بڑی کیا؟ عرض کرنے لگا کہ میری بدعمالی نے مجھے پھنسا دیا تھا، لیکن بیٹی نے قرآن پہ عمل کیا، میری بیٹی نے امام الانبیاء کے فرمان پہ عمل کیا، اور بیٹی نے میرے جنازے کا پائے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی، رب کائنات کی قسم ہے بیٹی کے اس نیک عمل کے صدقے میں میرے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت ہم اس انداز سے کریں، ہمارا گھر جنت بن جائے، ہمارا جنازہ نماز سے اٹھے، ہمارا جنازہ قرآن سے اٹھے۔ یہ بھی کوئی گل ہے کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ اس طرف بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اب جی ایسا نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھو، ایسا جنازہ پڑھنا ہے، اور جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ جنازہ کیسا پڑھتا ہے؟ مسلمان وہی ہے۔ مسلمانوں، آج یہ زلزلے، یہ آفات، یہ بلیجات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، علی بتلاؤ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا لوگوں قرآن کو پڑھو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جب لوگ گناہوں کی کثرت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں فرماتے۔ اس لیے سال ثواب کی محفل ہے، اس محفل کا مقصد یہ میت کے لیے دعائے مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے قبر کی تیاری۔ بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہم اپنی شکل مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائیں گے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ ایک سنت کو زندہ کرو، اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارے نبی کی جماعت اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، یہ امت بھی اعلیٰ۔ ایک سنت زندہ کرو، اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ داڑھی والی شکل تو ایسی ہے، بندہ قبر میں تو چلا جاتا ہے لیکن یہ ساتھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ نکیرین کہیں گے شکل سے حضور کا امتی معلوم ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کر کے جاتا ہے۔
پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. آپ جب قبر میں گئے نکیرین نے سوال کیا، آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتے آئے تھے، مجھ سے سوال کر رہے تھے مر ربو کا بتلا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے انہیں کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا عرش عظیم سے آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو اتنی دور سے آئے ہو، اپنے رب کو نہیں بھولے، میں تو قریب سے آیا ہوں، میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو ہم جب یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں گے تو پھر فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے. فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرشتے دنیا میں خوشخبری سناتے ہیں. حضور نے فرمایا موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے یہ جنتی ہے جہنمی ہے. تو مسلمان کا جہنم کام ہے اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں ہم نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں، تاکہ مسکراتے ہوئے جائیں، گھر والے روئے نہیں بلکہ قرآن کی بہار میں ہمیں رخصت کریں. زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا ٹائم تو ابھی باقی ہے. بہرحال میں اپنے رفیق کے سفر یہ خیرپور ٹامے والے سے چل کے آیا، دور کا سفر کر کے آیا، غریب طالب علم ہے. یہ موت کی یاد میں صرف 2-3 مصرے پڑے گا انشاءاللہ.